بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ورلڈ ٹی وی کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کریم کے اندر ڈرون اور گائیڈڈ میزائل کا ذکر کہاں پر موجود ہے۔ اور میرے دوستو، کیلیفورنیا کے اندر ابھی جو انہوں نے لیزر ٹیکنالوجی کچھ عرصہ پہلے استعمال کی ہے، آگ لگائی ہے جان بوجھ کر، اور کچھ گھر اس میں سے انہوں نے چھوڑ دیے تھے۔ بہت ہی حیران کن بات ہے یہ۔ تو میرے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان سب چیزوں کا قرآن کریم فرقان حمید میں کہاں ذکر ہے۔ آپ کو شاید پہلے یہ چیز نہ معلوم ہو، لیکن ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ان سب چیزوں کا معلوم ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، ہم نے قرآن کریم جو اللہ پاک کا کلام ہے، اگر اس میں غور کیا ہوتا تو آج دنیا کی ہر طرح کی اچھی سے اچھی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہوتی اور مسلمان ترقی کی راہ پر ہوتے۔ میرے دوستو، جب انسان اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ انسان کو سخت نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہی حال آج ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم زوال کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے نقصان پہنچاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس دین کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، اور انہوں نے بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں ہم تک یہ دین پہنچانے کے لیے۔ قرآن کریم احادیث مبارکہ میں کس چیز کا ذکر نہیں ہے میرے دوستو؟ ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن کریم کے اندر ڈرون میزائل اور گائیڈڈ میزائل کا ذکر کہاں پر ہے؟ یہ بات تو کہنا مشکل ہے کہ غیر مسلموں نے یہاں سے سیکھا ہے ٹیکنالوجی کو بنانا کہ نہیں، کیونکہ وہ کئی چیزیں قرآن سے سیکھتے ہیں لیکن اسلام قبول نہیں کرتے۔ اللہ پاک سورہ زاویہ کی آیت نمبر 33 اور 34 میں فرماتے ہیں، تاکہ ہم ان پر گارے کے بنے ہوئے پتھر برسائیں جن کے اوپر تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، ان لوگوں کے لیے جو حد سے زیادہ تجاوز کر چکے تھے۔ جب اللہ پاک نے قوم لوط کے اوپر عذاب بھیجا تو وہ عذاب بڑی خطرناک اور بھیانک شکل میں تھا۔ اس طرح پتھروں کی بارش برسائی کے پتھروں پر نشانات لگے ہوئے تھے، اور اللہ پاک کی قدرت یہ تھی کہ ہر پتھر اسی شخص پر آ کر گرتا تھا جس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوتا تھا۔ یہ واقعہ مکمل طور پر ڈرون ٹیکنالوجی، گائیڈڈ میزائل ٹیکنالوجی اور لیزر ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ واقعہ دیگر دوسری تمام ٹیکنالوجیز کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ جیسے موبائل فون سے آپ کسی خاص بندے کو میسج بھیجنا چاہتے ہیں تو اسی بندے کو جائے گا جس کو آپ بھیجنا چاہتے ہیں، جس پر اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید کا بہترین اسلوب ہوا کرتا ہے کہ ایک ہی چیز سے کئی چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میرے دوستو، ڈرون کی ٹیکنالوجی یہ ہے کہ اوپر سے بندہ دیکھتا ہے اور نیچے میزائل مار دیتا ہے یا کچھ بھی اٹیک کرتا ہے، اس میں پتہ نہیں چلتا کہ میزائل کہاں لگ رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں یہ ٹیکنالوجی کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ تو دوستو، دنیا بھر میں ایک نئی ٹیکنالوجی متعارف ہونے جا رہی ہے کہ آپ کے جسم میں ایک چپ لگے گی، جو یہودیوں کا پلان ہے۔ وہی ہمارا آئی ڈی کارڈ ہوگا، وہی لائسنس ہوگا، وہی ڈیبٹ کارڈ، اے ٹی ایم، ہر کارڈ وہی ہوگا۔ ہر چیز کی شناخت اسی چپ سے ہو جائے گی۔ امریکہ کے اندر کچھ کمپنیز اس کو شروع کر چکی ہیں، اور اب آہستہ آہستہ وہ لوگ اس کو پوری دنیا میں متعارف کروائیں گے۔ اس چپ سے وہ انسان کو ٹریک کر سکیں گے کہ بندہ کس جگہ پر ہے اور کون سی لوکیشن پر کھڑا ہوا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے جب یہ ٹیکنالوجی پوری دنیا میں متعارف ہو جائے گی تو پھر اس ٹیکنالوجی سے وہ یہ پتہ لگائیں گے کہ وہ شخص اس وقت کہاں کھڑا ہوا ہے، تو اس لیزر ٹیکنالوجی کے ذریعے اس شخص کو ختم کر دیں گے۔ میرے دوستو، یہ یہودیوں کی سازشیں ہیں جنہیں ہم مسلمانوں کو سمجھ جانا چاہیے، اور کیلیفورنیا کی آگ بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آگ بھی انہوں نے لگائی خود، اور پھر اس میں سے کچھ لوگوں کو بچا بھی لیا گیا، کچھ گھر جلے بھی نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو بچانا تھا ان لوگوں کو انہوں نے بچا لیا، اور جس کے گھر کو آگ لگانی تھی اس کے گھر کو آگ لگا دی۔ اس لیزر ٹیکنالوجی میں جس کا نام لکھا تھا اس کو اڑا دیا، اور جس کا نہیں لکھا تھا اس کو بچا لیا گیا۔ یہ ایک انتہائی حیران کن ٹیکنالوجی ہے۔ ہم قرآن کریم پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، ہم عربی میں پڑھتے رہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، کیا تفسیر ہے، کچھ جاننے کی کبھی کوشش ہی نہیں کرتے، یا صرف قرآن کریم کو صرف ایصال ثواب کے لیے ہی پڑھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم قرآن کریم کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، کیونکہ ہماری کامیابی اسی میں ہے۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ حافظ ہمارے ملک پاکستان میں موجود ہیں، لیکن ان میں سے اکثریت کو ترجمہ اور تفسیر معلوم ہی نہیں ہوتی۔ ان کو قرآن کریم یاد ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، جو آیات وہ پڑھ رہے ہیں وہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے دنیاوی اور آخرت کے تمام مسائل کا حل اس عظیم کتاب کے اندر رکھ دیا ہے۔
تو میرے دوستوں ہم اس کو تھام لیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کے اندر سائنس سے جڑی ہوئی کئی چیزیں موجود ہیں، لیکن ہمارے ہاں صرف عربی یاد کرتے ہیں، اس کا ترجمہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ایک ایک آیت کئی چیزوں کے بارے میں ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو اس چیز پر غور و فکر کرنی چاہیے۔ تو میرے دوستو یہ ایک حیران کن معلومات تھی جو ہم نے آج آپ کو دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان نئی سے نئی معلومات کا ہر کسی کو علم ہو سکے۔